تقاضوں پر جانے والی جماعتیں ہیں، یہ ان ممالک کے احوال ہمارے ملک کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی وہ مبارک سنت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوا کرتی تھی۔ ملکوں میں جماعتیں جایا کرتی تھیں، علاقوں میں جماعتیں جایا کرتی تھی، وہ وہاں جا کر احوال لے کر آیا کرتی تھی اور لا کر احوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ، ہم فلاں ملک میں یہ دیکھ کر آئے ہیں، ہم فلاں ملک سے تقاضا لے کر آئے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان ممالک کے احوال آنے سے ہمارے اندر ان ممالک میں جماعتوں کے ڈالنے کا جذبہ پیدا ہو۔ جذبہ پیدا ہو، دو چیزیں بڑی بنیادی ہوتی ہیں۔ ایک تو اپنے کام کے اوپر استقامت احوال کو سن کر ہو، اور نمبر دوسری اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ان ممالک کے اندر کی فکریں ہمارے جو جس ماحول کے اندر ہے وہ اس ماحول کو پورا عالم سمجھتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ جیسے کنویں کا مینڈک ہوتا ہے، وہ کنویں کے اندر گر گیا ہے، کنویں کے اندر رہ رہا ہے، اب وہ کنویں کو پوری دنیا سمجھتا ہے کہ پوری دنیا اس کنویں کی طرح ہے۔ مشہور بات ہے، حضرت کے بیانات میں ملتی ہے کہ ایک مینڈک اچھلتا چلا جا رہا تھا، چلتے چلتے ایک کنویں کے اندر گرا تو ایک اور مینڈک ملا کنویں میں پڑا ہوا کہ بھائی کیسے؟ آؤ میں تمہیں پوری دنیا کی سیر کراتا ہوں۔ میں تمہیں کیا دکھاتا ہوں؟ پوری دنیا۔ کنویں کا ایک چکر لگوایا، دیکھو میں نے تمہیں پوری دنیا گھما دی۔ ابھی ہم جس ماحول میں ہیں اسی ماحول کو ہم سمجھ رہے ہیں، ساری دنیا کا ماحول ایسا ہے۔ کلمے کے ٹھیک کرانے والے موجود نہیں ہیں، کلمہ بتانے والے موجود نہیں ہیں، ارتداد کا عالم دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور نوعیت یہ بنی ہوئی ہے کہ جیسے صحرا میں ایک پیاسے کو ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے، ایسے سارا عالم کو اس وقت نظام الدین کی جماعت کی ضرورت ہے۔ ملیشیا کا اجتماع ہوا، اس سے پہلے مراکش کا اجتماع ہوا، جتنے بھی اجتماعات ابھی تک ہوئے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو نظام الدین کی جماعت نہ چاہتا ہو۔ جس ملک سے بھی تقاضے لیے گئے، احوال سنا گیا، ان کا سب سے پہلا تقاضا یہ تھا ہمیں تو جماعت چاہیے نظام الدین۔ تو اس وقت مختصر وقت ہے، اس وقت کارگزاری لی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ کارگزاری سنانے کا اصل مقصد ہے، دیکھیے کارگزاری تشکیل کے لیے ہے۔ آپ ہی دیکھ لیجیے جتنی بھی سہمائی مشورے کی مجالس ہیں، ہر مجلس محض تشکیل کے لیے، ہر مجلس کس کے لیے ہے؟ کارگزاری سنائی جا رہی ہے، وہ بھی کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہے، یہ نوعیت ہے۔ اور یہ جو ممالک کے احوال سنائے جا رہے ہیں، یہ بھی کام کو آگے بڑھانے کے واسطے ہیں۔ اس واسطے ان کا ہمارے سنانے والے بھی اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ ایسی کارگزاری اہتمام سے سنائیں جس سے ساتھیوں کا جذبہ پیدا ہو، اور ہمارے سننے والے اس نیت سے سنیں کہ ان ملکوں کے احوال ہمارے سامنے اس واسطے سنائے جا رہے ہیں تاکہ ان ملکوں میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنی جماعتیں ڈالیں۔ یہ شروع فرمائیے۔ خاص طور سے یہ دو ممالک بڑے اہم ہیں، ایک ہمارا یورپ ہے، ایک ادھر افریقہ کے ممالک ہیں۔ ان دونوں کے اندر بہت تقاضے جماعتوں کے ڈالنے کے، بڑا اہم اجتماع ان میں ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ ان کی کارگزاری سامنے آئے گی۔ ہمارے سارے صوبے تمام، اب کسی بھی اجتماع کو یہ مت سمجھیے کہ افریقہ والے اجتماع کر رہے ہیں، کسی بھی اجتماع کو مت سمجھیے امریکہ والے اجتماع کر رہے ہیں۔ دنیا کے جس کونے پر بھی اجتماع ہو رہا ہے، نظام الدین کے لوگ اجتماع کر رہے ہیں۔ تو اس کو سمجھ کر جائیے اچھی طریقے سے۔ ساری دنیا کے تقاضے اس طرح ہمارے تقاضے ہیں جس طرح ہمارے اپنے صوبے کے تقاضے ہمارے صوبے کے تقاضے ہیں۔ اس طرح صوبے کے تقاضے کی فکر لی جاتی ہے، اسی طرح امریکہ اور افریقہ کی فکر کو لینا پڑے گا ہمیں، پھر کہیں جا کر پوری دنیا میں دین۔ بھائی یورپ کے مشورے کی اور وہاں کے اجتماعات کی کارگزاری مفتی شہزاد صاحب، اور دوسرے سال کی جماعت مولانا طلحہ صاحب۔ مولانا طلحہ صاحب موجود ہیں؟ تمل ناڈو، بھائی تمل ناڈو کے مولانا طلحہ صاحب ہیں؟ ذرا دیکھ کے بتائیں نا، تمل ناڈو کے ساتھی ہوں گے۔ بھائی ہدایت اللہ بتاؤ کہاں ہیں؟ ہم کو بلوائیے جی۔ تیسرے سال کی جماعت کی کارگزاری مولوی افتخار، چلیے۔ اور حبشہ کی کارگزاری مفتی ریاست، ساؤتھ افریقہ کی بھائی ہارون۔ مفتی شاہ صاحب تشریف لائیے۔
آئیے ویسے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ گزشتہ 1-1.5 سال سے اس بر اعظم کو یہاں کے مشورے نے خاص طور پہ اپنی محنت کا عنوان بنا رکھا ہے۔ پہلے بھی جی بس نہیں آئی یہ عرض کیا کہ یہاں نظام الدین کے حضرات تمام فکروں کے ساتھ خاص طور پہ اس بر اعظم کو اپنی فکروں کا ایک عنوان بنائے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہ اکثر ممالک میں تو عمومی 5 ماہ کی جماعتیں بھی پہنچ جاتی ہیں جن کے ذریعے سے بہت سارا کام وجود میں آ رہا ہے، لیکن یہاں بہت سارے مسائل کی وجہ سے ویزا کی آسانی نہیں ہے۔ تو گزشتہ بھی یہاں حضرات نے یہ طے کیا تھا کہ جن حضرات نے بھی یورپ کے مشورے میں طے کیے ہیں یہ سبھی ویزے کو طلب کریں۔ پہلے کارگزاری آ چکی، اس میں تقریباً 35-36 لوگوں کو ویزا مل گیا تھا الحمدللہ۔ تو ایک عرض تو یہ ہے، یہی بات آ گئی، ساتھ ہی مایوسی نہیں، امید کی طرف چلا کریں۔ جب یہاں نظام الدین سے کوئی چیز طے ہوتی ہے تو اس میں ایک بڑی چیز اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے۔ یہاں سے طے ہوا تو کسی کو توقع نہیں تھی کہ 40 میں سے 36 ساتھیوں کو ملے گا۔ ابھی پچھلے تقریباً ستمبر یا دسمبر کے مہینے میں پھر جو اجتماعات رکھے تھے ان کے لیے جماعتوں کا مطالبہ ہوا، تقریباً 15-17 جماعتیں تھیں، بھائی صادق زاہد ہیں، تو ان سب نے بھی ویزے شروع کرے ہیں اب لینے۔ تو 3 جگہ کے اجتماعات تو ہو چکے ہیں اور اب تک قریب 14 لوگوں کو ویزا مل گیا ہے الحمدللہ۔ بھی ان کا بھی ویزا کل آ گیا ہے جمر سرین کا۔ تو یہ ایک عنوان تھا، کیونکہ سب سے پہلے یہ بات آتی ہے بھائی وہاں ہم تو جا نہیں سکتے، تو یہ بات ہوتی ہے مخلوق کی طرف۔ اللہ کے بھروسے پہ آدمی اپنی کاروائی کرے، اللہ آسان کر دیتا ہے۔ تو مشورہ ہوا الحمدللہ، فرینکفرٹ میں تھا اس مرتبہ مشورہ جرمنی کے اندر، اور مشورے میں تقریباً 27-28 ممالک کے لوگ آئے تھے۔ سب کی کارگزاری اہتمام سے ہوئی، معمول کے اعتبار سے جس طرح نظام الدین کے پرچے سے ہوتی ہے، بہت اہتمام سے کارگزاری ہوئی۔ بنجر علاقوں کی کارگزاری کا خاص اہتمام کیا گیا، کیونکہ مغربی جو یورپ ہے اس میں تو کچھ کام ہے، ادھر ہالینڈ، فرانس، اسپین پہلے سے، لیکن جو مشرقی یورپ ہے اس کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بعض بڑے بڑے ملک ہیں، رومانیہ، وہاں 1-2 ساتھی کا ملنا بھی مشکل ہے۔ جو مشرقی ملک ہیں اور بلقان کے، البانیہ، بوسنیا، کوسوو، ان میں محنت کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس عنوان سے کارگزاری اور ذمہ داریاں زیادہ تقسیم کی گئیں۔ جو ممالک نہیں آئے تھے وہیں پر نامزد ان کی ترتیب بنائی گئی کہ یہ مستقل اپنی تقاضوں کی جماعت وہاں بنا کے لے کے جائیں۔ وہاں سے اگر 2 ساتھی بھی ملتے ہیں تو ان کو مشورے میں لے کر آئیں، 1 بھی ملتا ہے تو مشورے میں لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ جو ترتیب گزشتہ مشوروں میں بنی تھی اجتماعات کی، وہ اجتماعات اب شروع ہو رہے تھے۔ تو الحمدللہ بھی پہلا اجتماع جو ہوا وہ گریس کا تھا، تقریباً 9-10 سال بعد اس طرح عمومی اجتماع ہوا، اور ان حضرات نے محنت بھی کی، شب گزاری ان کی شروع ہو چکی تھی۔ ہمارے یہاں سے 3 ساتھی شریک ہوئے۔ بھائی صادق کہاں ہے؟ بھائی صادق ہیں؟ بھائی صادق گئے تھے، یہ گریس میں یونان میں ابھی اجتماع کر کے آئے، تقریباً بتا رہے تھے 400 لوگ شریک رہے ماشاءاللہ۔ اسی طرح پہلی مرتبہ اجتماع ہوا وہ مالٹا میں ہوا، یہ مالٹا میں پہلا اجتماع تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے محنت کی تو کچھ ساتھی وہاں پر بھی جڑ گئے، حالانکہ وہ چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اجتماعات رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اندر ہمتیں پیدا ہوں، ورنہ اتنے بکھرے ہوئے ہیں اور وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ ایک دوسرے سے
ایک بلڈنگ میں بھی ہے تو ایک دوسرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے زیادہ. تو انفرادی زندگی ایسی غالب ہے کہ اجتماعی نظام جو ہمارے دین کا ہے اس سے بہت دور, لیکن اس سے آنے میں ان میں ہمتیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ پہلا اجتماع اس طرح مالٹا میں بھی ہوا. اب اجتماع اس وقت یہاں نظام الدین میں چل رہا ہے اور ناروے میں اجتماع ہو رہا ہے. تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ ابھی کارگزاری ان سے پوچھی کہ وہ اس اجتماع میں آ رہے ہیں. نقد جماعتیں بھی بن رہی ہیں. پھر جو طے کیا تھا عید کے بعد فوراً اجتماع ہے سویڈن کا, تو وہاں ہم نے دوسرے ملکوں کو بھی ذمہ داری دی. جماعتیں محنت کر رہی ہیں اور آگے جو سب سے زیادہ اہم اجتماعات آ رہے ہیں وہ اٹلی اور جرمنی کے ہیں. اٹلی کے اندر 4 جگہ اجتماعات انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, یہ بھی اس عنوان سے کہ پورے ملک کا سفر اور چھوٹے چھوٹے اجتماعات ایک عرصے کے بعد یہ وجود میں آ رہے ہیں. تو الحمدللہ یہاں سے جماعت کا تقاضا بھی لکھوایا ہے, نام آئے ہیں, ساتھی جائیں گے. اسی کی طرح وہ 15 جماعتوں میں سے بعض ساتھیوں نے ابھی ویزے داخل نہیں کیے, کیونکہ ہر ایک علاقے کے اندر وہ پڑھ کے جماعتیں کام کریں. جماعتوں کو 15 دن 20 دن 1 ماہ کا ویزا ملتا ہے, کیونکہ اجتماع اگر محنت کے بغیر ہوگا تو وہ ادھورا ہوگا. اس لیے ہر صوبے والوں کے پاس نام محفوظ ہیں. درخواست ہے کہ وہ دوبارہ سے ان ناموں کو نکالیں, آپ کے پاس فہرست ہوگی, اور اللہ کے بھروسے پہ ویزے اپلائی کریں. سارے مضبوط ساتھی تھے, تو یہ ستمبر اکتوبر میں جرمنی کے اجتماعات ہیں تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو. اس کے علاوہ ان ممالک میں کام کھڑا ہو گیا تو پھر امید ہے کہ جو یہ کمزور علاقہ ہے مشرقی, اس میں بھی کام آسان ہو جائے گا. اور ایک تجویز وہاں یہ بنی تھی کہ یہ 300 لوگوں کا مشورہ ہوتا تھا تقریباً. ان حضرات نے کہا کہ ہمارے بہت سارے لوگ جب اس مشورے میں آتے ہیں تو ان کی فکریں بدل جاتی ہیں, وہ پورے آئندہ کے 4 ماہ محنت میں چلتے ہیں. تو ہمیشہ تو یہ ممکن نہیں تھا کہ 800,000 لوگوں کو بلایا جائے, تو یہ تھا کہ 2 مرتبہ تو مختصر اسی طرح کریں, لیکن سال میں 1 مرتبہ 700-800 لوگ آ جایا کریں. تو یہ یہاں تجویز رکھی تھی نظام الدین میں, یہاں سواد ہو گیا. اب ترکی میں ان کا اگلا مشورہ ہے جس میں تقاضے آئیں گے. جزاک اللہ خیر. بس یہ درخواست ہے کہ جماعت عمومی بھی, مختصر جماعتیں استعداد والی, جیسے پہلے بھی 2 سال پہلے برازیل کے بارے میں عرض کیا تھا, ایسی جماعتیں جو نہ رہبر کی محتاج بنے, نہ خرچے کو دیکھیں, اور اپنے آپ مسلمانوں کو تلاشیں. ایک چھوٹا سا قصبہ ہے, اس کے اندر مسجدیں ہیں, عام طور پر مسلح ہیں, لیکن کام کی کوئی شکل نہیں ہے. تو اس قصبے کے اندر یہ کوئی کمرہ, کوئی ہوٹل کرائے پہ لے کر جماعت ٹھہر سکے اور مسلمانوں کے اندر محنت کرے. پہلے بھی عرض کیا تھا, ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا جس ٹائم ہے, اس پہ کھڑے تھے تو آدھے گھنٹے کم و زیادہ وقت کے اندر 20-25 مسلمانوں سے وہاں کھڑے کھڑے ملاقات ہو گئی. ہزاروں کی تعداد. ایک بازار میں جائیں گے, مسلمانوں کی دکانیں دکھ رہی ہیں ساری, ان کے عنوان عربی میں بھی ہیں, جو سامان بیچ رہے ہیں وہ دین سے متعلق سامان ہے, 1000, لیکن کوئی کام نہیں ہے, کوئی تعارف نہیں ہے. اور دنیا کے اکثر ممالک کے لوگ وہاں ہیں, افریقہ کے مل جائیں گے, آسٹریلیا کے, آپ کے بنگلہ دیش کے, ہندوستان کے, پڑوسی ممالک کے, سارے لوگ وہاں پر ہیں. تو یہ درخواست ہے, ایسی جماعتیں جو کسی بھی عذر کو عذر نہ سمجھیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے, اپنی سواری ہیں, اپنا قیام ہے, اور پھر انشاءاللہ کام شروع ہوگا. تو اس کے لیے درخواست ہے کہ جو پہلے ارادے کیے ان کو بھی تھوڑا سا بحال کر لیں دوبارہ. یہ ساتھیوں کی جماعتوں کے نام یہاں جمع بھی ہیں, پرچے بھی جمع ہے قواعد کے. جزاک اللہ. ہاں جی, دوسرا حبشہ, کس کو چلیے ساؤتھ افریقہ. بسم اللہ. یہ پچھلے سال ساؤتھ افریقہ والے بھی اور حبشہ والے بھی بہت زمانے سے تقاضا کر رہے تھے حضرت کے اجتماع کا, تو الحمدللہ یہ اجتماع طے ہو گیا تھا. اس سال اکتوبر میں یہ دونوں اجتماع ہیں, پہلے ساؤتھ افریقہ کا ہے تو اس کے بعد حبشہ کا ہے. اس کے لیے حضرت تشریف لے جائیں گے. تو ہمیں اسی کی تیاری کے لیے پہلے بھی ہم گئے تھے 2-3 مہینے پہلے, تو اس وقت بھی جو ہے ان سے اجتماع کی محنت کی ساری باتیں, اجتماع کا جو محنت ہے اور اس کی جو ماشاءاللہ ہلچل ہونی چاہیے پورے ملک کے اندر, جو ہے اس کی تشکیلیں بھی ہوں, پورے ملک کے اندر مقامی کام کی فکریں بھی ہوں, مسجد اس کام کو جو ہے اس محنت کو اٹھایا جائے,
یہ ساری باتیں کر کے ان کو اس پر محنت پر ڈال کر آئے تھے. لیکن یہاں یہ بات آئی کہ ایک جماعت اور جو ہے حبشہ چلی جائے اور ایک جماعت جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ چلی جائے, جو پورے ملک کے اندر چل کر اندازہ کریں اور دیکھیں کیا حال ہے اجتماع کی محنت کا, جس محنت پہ ڈالا گیا تھا اس پر کتنا کام ہوا ہے. تو الحمدللہ یہ جماعت ہماری ساؤتھ افریقہ گئی, ہمارے ساتھ ماشاءاللہ 5 ساتھی تھے, اور ہم نے سارے ذمہ داروں کو پہلے سے اطلاع کر کے انہیں جمع کر لیا تھا. جونسبرگ پہلے ہم لوگ جمع ہوئے, پھر اس کے بعد ڈربن میں سارے ملک کو جمع کیا, سارے ملک کے ذمہ داروں کو جمع کر کے پھر ہم نے پورے ملک میں چلنے کی ترتیب بنائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب ہمارے ساتھ ہوں اور یہ نظام الدین کی جماعت بھی آپ کے ساتھ رہے, اور ہم پورے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں. ہم خود ہر علاقے میں جا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس اجتماع کی کیا محنت ہو رہی ہے اور آپ نے کتنا اس کا کام کیا ہے. ایک جماعت اس سے پہلے ان کی چل چکی تھی, تو بہرحال الحمدللہ پھر ہم نے جو ہے ایک جماعت بنی ہماری, اور پورے ملک کے 9 صوبے ہیں, 9 صوبوں میں اور صوبوں کے اندر بھی علاقوں میں بھی ہم گئے, اور جہاں بھی جاتے تھے ماشاءاللہ پہلے ہماری جماعت ان کے ساتھ مل کر محنت کرتے تھے, اور مسجد کی ملاقاتیں اور حلقوں کی جو ہے اندر ساتھیوں کو متوجہ کرنا, اور اس میں اور بھی خواص کی ملاقات, علماء اکرام کی ملاقاتیں, دوسری تنظیمیں ہیں, دوسری جو محنت ان کی جو ہے ذمہ داروں سے جو ہے ملاقات, جن کے پاس ہم گئے اور ان کو ہم نے جا کر بتایا حضرت تشریف لا رہے ہیں, اجتماع ہوگا, بے انتہا انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں تو پہلے سے معلوم ہی نہیں تھا, اور ہم تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس محنت میں پورا ساتھ ہیں, جو بھی ہم اس محنت میں آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں کریں گے, ہمیں آپ بتائیں ہم کس طرح سے استعمال ہو سکتے ہیں. تو ایک پورے ملک کے اعتبار سے ذمہ دار ہیں, عالم ہیں اور مفتی ہیں پورے ملک کے, انہیں جب خبر ہوئی تو انہوں نے ہمارے ذمہ دار ساتھیوں کو بلوایا ملک کے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر ہوئی ہے کہ اس طرح سے جو ہے حضرت تشریف لا رہے ہیں مولانا صاحب, کہ ہاں وہ تشریف لا رہے ہیں, کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا تم نے پہلے سے, اور ہم پورے ملک کے اندر اس میں آپ کے ساتھ محنت میں لگیں گے اور ہمیں لگنا چاہیے, ہماری ذمہ داری ہے. تو ہمارے ساتھی بڑے حیران ہوئے کہ ماشاءاللہ اتنی فکروں کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں. اور پھر حالانکہ ایک عجیب سی بات ہے, ان کا ایک ریڈیو کا چینل بھی اس پہ بھی اعلان کیا کہ اس طرح سے ہندوستان سے حضرت تشریف لا رہے ہیں, آپ سب لوگ جو ہے جو یہ تشکیلیں ہو رہی ہیں اس میں ساتھ دو اور اللہ کے راستے میں نکلو اور اس کی محنت کرو. تو اس طرح سے ایک ہلچل ماشاءاللہ ہر طرح کی لائنوں کی, ہر طرح کے لوگوں سے ہم نے جو ہے ملاقاتیں کری, اور ماشاءاللہ ان کو اس اجتماع کی جو ہے خبر دی کہ ہم آپ کی جو ہے سرپرستی چاہتے ہیں, ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ اس میں معاونت کریں. انہوں نے ہر طرح کی معاونت کی ماشاءاللہ جو ہے اظہار کیا اور عزائم کیے کہ ہم تیار ہیں ہر طرح سے آپ کے ساتھ. پھر اس کے بعد ہم یہ جوڑ کرتے تھے سب پر محنت کر کے, تو محنت کر کے جب سب کو جمع کرتے پھر ہم ان سے بتاتے بھائی یہ تو اجتماع ہے, یہ تو ماشاءاللہ تمہارے پورے بر اعظم کے لیے ہے, پورے بر اعظم میں آپ کے حرکت آ جائے. کیسے کتنے ممالک ہیں جو 100%, 80% مسلمانوں کے ملک ہوا کرتے تھے, آج ان کی حالت یہ ہے کہ 20%, 30% مسلمان رہ گئے. یہ صرف اس لیے ہوا کہ محنت نہیں ہوئی. جب محنت انشاءاللہ ہوگی تو یہ سارے دوبارہ ممالک جو ہیں ایسی باغ و بہار آئے گی جیسے پہلے تھی. تو اس کے لیے یہ اجتماع رکھا گیا ہے کہ پورا ملک اور پورا بر اعظم آپ کا جو ہے کھڑا ہو جائے, اور ماشاءاللہ پورے عالم کے لیے کافی ہو جائے گا یہ بر اعظم. تو اس کے لیے یہ محنت ہے, اس کے لیے اجتماع رکھا گیا ہے. تو ماشاءاللہ پھر اس پر جو ہے تشکیلیں جو ہوتی تھی, تشکیلیں ماشاءاللہ ہوئی 4 ماہ کی اندرون ملک کے اندر, کہ آپ جب تک پھریں گے نہیں 4 ماہ کی جماعتیں بنا کر, تو پورے ملک میں جو ہے محنت تو آپ لوگوں کو کرنی ہے. تو اس لیے جو ہے ماشاءاللہ آپ لوگ جب اس کی تشکیلوں پہ جو ہے ان کو آواز لگائی گئی تو 150 جماعتیں تو چلے کی پیدل کی نقد وہیں سے, اور تقریباً جو ہے 50 جماعتیں 4 مہینے کی ملک کے اندر چلنے کی فوراً تیار ہو گئی. اور ماشاءاللہ جو ہے مختلف جو ہم نے صوبوں میں جا کر علاقوں میں جا کر تشکیلیں کری, تو یہ جماعتیں وہیں سے جو ہے ماشاءاللہ روانہ ہونے کی ہم نے ترتیب بنائی. کچھ جماعتیں چلی گئی, کچھ ماشاءاللہ جا رہی ہیں. تو یہ ملک کے اندر کی جو ہے محنت ہوئی, اور ہم نے کہا آپ اپنے علاقوں کو چھوڑیے اور پورے ملک میں پھریے, تو انشاءاللہ اس کے اثرات آپ کے علاقوں میں پڑیں گے, اور وہ لوگ جو ساتھی پیچھے ہیں وہ پھر محنت پر آگے بڑھیں گے. تو اس طرح سے ماشاءاللہ جو ہے انہوں نے جو ہے عزائم کیا, جماعتیں بنی, اور پورے ملک کے ایک ایک علاقے کے اندر, یہاں تک کہ ملک کے جو سرحد ہے وہاں تک بھی جو ہے ہم نے کہا بھائی جماعتیں ڈالو. تو الحمدللہ اس طرح سے یہ جماعتیں بھی بنی, اور پھر ہم نے ان کو محنت بھی سمجھائی. یہ خالی اجتماع اس لیے نہیں ہے کہ جماعتیں تو آپ کو نکالنی ہے, پہلے دن سے اس کی ماشاءاللہ محنت کر بھی رہے ہیں, اور ہم نے بھی نقد تشکیلیں کری. اور دوسرے یہ کہ اس میں ساری محنت ہماری جو ہے ہونی چاہیے, ایک مسجد نہ بچے اجتماع سے پہلے 24 گھنٹے آباد نہ ہو جائے. اس کی آپ عزائم ارادے کیجیے. اس کے انہوں نے عزائم ارادے بھی کیے ماشاءاللہ, بہت سارے عزائم ارادے پورے ملک کے اعتبار سے انہوں نے کیے ہیں. 100% جو ہے مسجدوں کو سامنے رکھ کر کے 24 گھنٹے کی آبادی کے عزائم کیے, جس میں 400 سے زیادہ مسجدوں انہوں نے پکے عزائم کیے کہ انشاءاللہ ہم جو ہیں 400 مسجدوں 24 گھنٹے اجتماع سے پہلے آباد کریں گے. اور جو ہے 33 جگہ ہم نے ان کے, پھر آخر میں ان کی تشکیل کرتے تھے پڑاؤ کے لیے,
کہ یہ محنت ہم آ گئے، محنت ہو گئی، چلے گئے تو ختم ہو جائے گی. آپ حضرات روزانہ اس کی پڑھ کر محنت کیجئے، کوئی جگہ طے کیجئے جہاں آپ کے حلقے کے اندر ایک جگہ پڑھ کر ساری مسجدوں کی فکر ہے، 100% نمازیوں کو بنانے کی فکر ہے، اور ایک ایک مسلمان کو مسجد سے جوڑنا. اور اس کے لیے آسان یہ ہے کہ روزانہ کی محنت سے بھی جوڑو اور 3 دن کی جماعتوں کی فضا بناؤ. یہ نہیں کہ ایک جماعت ہماری مہینے میں جاتی ہے، 2 جماعتیں جاتی ہے، یہ کافی نہیں ہے. آپ کو اس کا ماحول بنانا ہوگا، تشکیل ہوگا. تو پھر الحمدللہ انہوں نے کسی مسجد نے 10 جماعتیں، کسی نے 8 جماعتیں، کسی نے اس سے بھی زیادہ جماعتوں کے ہر مہینے کے قائم کیے. اور انہی میں سے پھر ہم نے کہا کہ آپ کو 4 مہینے کی نقد جماعتیں بنیں گی، ان کو 3 دن کی جماعتوں میں لے کے جاؤ. یہ نمازوں پہ بھی آئیں گے، اعمال میں شریک بھی ہوں گے، اور ان میں 4 مہینے کی جماعتیں. تو الحمدللہ یہ کام ہم نے جب ان کے سامنے باتیں رکھی تو 33 جگہ پڑاؤ کی شکل بنی. ماشاءاللہ انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم اپنے حلقوں کے اندر یہ پڑاؤ ڈالیں گے. اور ہر مسجد والوں کو متوجہ کیا کہ وہ بھی ابھی سے آج ہی سے اس کی محنت کریں کہ اپنی مسجد 24 گھنٹے آباد کرتے ہوئے محنت کریں گے انشاءاللہ. اور یہ کہ مذکورات کے اعتبار سے ہم نے کہا کہ مذکورات بھی اجتماع کی محنت میں استعمال ہو. یہ بات پہلے سے بڑوں کی طرف سے ہے کہ وہ گھروں میں رہ کر کے اجتماع میں جو ہے اپنی محنت کا حصہ ڈالیں. اور وہ کیا ہے کہ گھروں میں رہ کر کے روزے رکھیں، اعتکاف کریں اور صدقے دیں، اور ماشاءاللہ جو ہے نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، اور خدمت کریں کہ خدمت کے ذریعے سے جماعتیں آنے والی، مہمان آنے والے، اس کے ذریعے تمہارا حصہ پڑے گا اجتماع کے اندر. تو ہم نے اپنے اجتماعات کی بھی کارگزاری سنائی، کتنا جو ہے مذکورات نے روزے رکھے ہمارے بڑے بڑے اجتماعات میں، سال بھر کی بھی کارگزاری ہے. تو ماشاءاللہ اس پر انہوں نے عزائم ارادے بھی کیے. ہفتے والی تعلیم نے کہا یہ کافی نہیں ہے، ابھی سے ارادہ کر لو، یہ موقع اچھا ہے، اجتماع کی محنت ہو رہی ہے. 123 جگہ جو ہے ان کی ہفتے والی تعلیم نقد تشکیلیں کر کے شروع کرائی الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے ہم نے کہا کہ آپ لوگ اس کے علاوہ مذکورات کو جگہ جگہ جمع کرو اور اپنی اس محنت کے اندر ان کی جو ہے اپنے اجتماع کے لیے جو ان کی محنت کا جو ہے حصہ لو. تو اس طرح سے جو ہے ماشاءاللہ یہ مذکورات کے لائن کے اعتبار سے بھی فکریں ہوئی. اور دوسرے دوستوں بزرگوں، یہ 18 ملک تو ملے ہیں جو آس پاس کے ممالک ہیں افریقہ کے، وہ تو ان کو ملے ہیں ساؤتھ افریقہ والوں کو، اور 12 ممالک جو ہیں وہ حبشہ والوں کے لیے طے ہوئے تھے. تو ہم نے بھائی 18 ملک جو ہیں یہ ان میں بھی آپ ہی کو جانا ہے، کیونکہ آپ کو اجتماع ملا ہے اور پورے بر اعظم کے لیے اجتماع ملا ہے. تو الحمدللہ جب ان کی تشکیلیں ہوئی ہر جوڑ کے اندر آخر میں کہ ملکوں کے اندر کون کون تیار ہے، تو الحمدللہ 20 ملکوں کے اندر 40 جماعتوں کی نقد تشکیل ہوئی، جن میں اکثر جماعتیں چلی گئی ہیں، جا رہی ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو ہے جا کر کے وہاں اس ملک میں پوری اجتماع کی محنت، اجتماع کا پورا، جیسے یہاں ہم نے ان سے کہا جیسے ہم نے تمہیں کام سمجھایا ہے، تمہارے پڑاؤ کی جماعتیں بنا کے جو ہے طے کی ہیں، اور ان کی پڑاؤ کی جماعتوں کو ہم نے کام سمجھایا ہے کہ تم مسجد میں پڑھ کر کے سارے علاقوں کی فکر کریں گے. ایسے اس ملک میں جا کر کے تمہیں یہ سارا کام کرنا ہے. اس ملک کے اندر جو ہے یہ ساری تشکیلیں اور یہ پڑاؤ کی ترتیب اور یہ مذکورات کی ساری متوجہ کرنا، یہ سارا. تو الحمدللہ 1-2 چند جماعتیں ہمارے سامنے روانہ ہو گئی تھی، اور یہ 40 جماعتوں کی ترتیب بنی جو ان سارے ملکوں کے اندر جائیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح سے جو ہے یہ سارا کام اس جو ہے محنت کے اندر ہمارے 20-22 دن وہاں لگے، اور الحمدللہ جو ہے پورے ملک کے اندر یہ سارے جوڑ کر کے ان کو اس سمجھ کی محنت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. اور ماشاءاللہ انتظامی لائن کے اعتبار سے بھی ہم نے کہا کہ آخر میں لگنا، لیکن ابھی محنت میں لگے رہو. اس کی برکت سے اللہ اجتماعی انتظام بھی آسان کر دیں گے. انتظام کے لائن کے اعتبار سے ان کو پہلی بار اجتماع ہو رہا ہے، ان کو بتایا، سمجھایا سارا، ہم نے جا کے جگہ بھی دیکھی. تو الحمدللہ وہ ساری چیزیں بھی ان کے قابو میں آ گئی ہیں، اور جو ہمارے انتظامیہ جو ہے انہوں نے ساری اس کی اجازت بھی دے دی ہے، اور ماشاءاللہ اس کی جو ہے آگے کی ترتیب بھی قائم ہو گئی. مفتی ریاست صاحب حبشہ کی کارگزاری سنائیں گے. مفتی ریاست صاحب تشریف لائیے. ہم لوگ ماشاءاللہ یہاں سے پہلے کینیا گئے، پھر حبشہ، پھر اس کے بعد جبوتی اور صومالیہ. حبشہ میں ایک اجتماع حبشہ میں ہے. حبشہ کے فضائل تو آپ کو معلوم ہے کہ حبشہ وہ جگہ ہے، جب پوری دنیا میں استقبال نہیں تھا تو حبشہ والوں نے صحابہ کی جماعتوں کا استقبال کیا تھا اور ہر طرح سے اکرام کیا تھا. وہ استقبال کے اثرات آج بھی ان میں ہیں. جتنا دنیا میں استقبال حبشہ میں ہے، شاید لگتا ہے کہ اتنا استقبال، اتنی محبت پوری دنیا میں کہیں نہ ہو. اور خصوصاً حبشہ، خصوصاً حضرت جی کی آمد کا تو ایسے ان میں طلب ہے اور بے چینی ہے کہ اس سے پہلے یہ بات چلی تھی کہ ہمارے ہاں حضرت جی تشریف لا رہے ہیں، تو مردوں میں، مسرات میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں ایسی خوشی تھی جیسے سنتے ہیں کہ
رسول اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مدینے والوں کو تھی، ایسی خوشی جب بھی بیان کر کے جاتے تھے تو 50 آدمی گاڑی سے چبڑ جاتے تھے کہ شاید یہ ان میں سے کوئی حضرت جی ہو، اور سارے شیشے اور بونٹ سے اور پیچھے سے ایسی محبت تھی حبشہ والوں کو۔ واقعی وہ صحابہ کی محبت اور استقبال کے اثرات آج بھی اگر ہم نے محسوس کیے تو وہ حبشہ میں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور انہوں نے حبشہ میں اللہ کا فضل ہے کہ جیسے تاریخ طے ہوئی ایسے ہی محنت بھی شروع فرما دی۔ اجتماع کے ماحول اور اثرات وہاں نظر آئے کہ یہاں حضرت کا اجتماع ہے، جیسے ہمارے ہاں اجتماع سے پہلے کی محنت ہوتی ہے، اگرچہ انہیں محنت معلوم نہیں تھی لیکن ان کو بتایا گیا کہ بھئی اجتماع سے پہلے کی محنت کیا ہوتی ہے، تو ان کو 6-7 چیزیں بتائی گئیں کہ 100% نمازی بنے، 100% بالغ مردوں کے 3 دن لگے۔ ان کا پورے ملک کا مشورہ بھی تھا، پورے ملک کے مشورے میں تقریباً 2000 لوگ آئے تھے، ہر منطقے سے انہوں نے ساتھی بلائے تھے، سارے ذمہ دار علماء اور ماشاءاللہ پرانے ساتھی یہ مشورے میں آئے تھے۔ تو مشورے میں ساری باتیں ان سے ہوئی کہ بھئی 100% نمازی، 100% بالغ مردوں کے 3 دن کیسے لگیں گے کہ آپ 1 ہفتے کے بعد تاریخ طے کرو اور گھر گھر میں آواز لگاؤ کہ 1 ہفتے کے بعد ہر گھر سے 1 آدمی چاہیے۔ تو ایک مسجد کے احترام میں 100 گھر ہیں تو 100 آدمی آپ کو ملنے چاہیے، ایک گھر میں 2 ہیں تو 2 نکلنے چاہیے، 4 ہیں تو 4 ہفتوں میں 4 نکلنے چاہیے، اور تیسرے مہینے جو ہے مسرات میں نکلنا۔ اب اس کے نکلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نئے ساتھی جب 3 دن لگائیں گے، جب پرانے 10 دن دیں گے، پرانے 10 دن یہ اس کی ترتیب یہ ہے کہ 10 یوم ایک ساتھ لگائیں۔ اگر 10 یوم ایک ساتھ نہیں لگا سکتے ہیں تو پھر 3 ہفتے میں 3 دن لگائیں، تاکہ نئی جماعتوں کو یہ پرانے ساتھی لے کے جائیں اور 3 دن ان سے وہاں نقد جماعت بنوانے کا کام کرائیں۔ 2 دن نقد جماعت بنانے کی محنت کریں اور تیسرے دن جماعت نکالیں۔ تو یہ ترتیب انہوں نے سنی اور سارے مذاکرے سنے، بہت خوش ہوئے۔ الحمدللہ جو ہے اسی طرح سے جو ممالک ان سے جوڑے گئے تھے تو ان سے کہا کہ بھئی بیرون کے تقاضے اجتماع تک آپ کے اوپر یہ ہیں، جو ممالک آپ کے پاس آنے والے ہیں آپ یہ محنت وہاں پہ بھی کریں گے کیونکہ آپ میزبان ہیں۔ تو کچھ ممالک ایسے تھے جہاں جماعتیں نہیں جا رہی تھیں، نظام الدین کی جماعتیں بھی نہیں جا رہی تھیں، تو ان کی خصوصی جو ذمہ دار تھے، ملکی سطح کے ذمہ دار، وہاں تھوڑے ساتھیوں کو بٹھا کے مشورہ کیا، جیسے برونڈی ہے، روانڈا ہے، تشاد ہے، کیمرون ہے، شمالی سوڈان ہے، جنوبی سوڈان ہے۔ تو یہ اس طرح کے ممالک تھے جہاں جماعتیں نہیں جا رہی تھی نظام الدین کی، تو ہم نے ان کی جماعتیں بنائی اور یہ کہا کہ 20-20 دن کی جماعتیں ڈال کر وہاں پوری محنت کرنی ہے، اور پہلی تشکیل آپ یہ کرو کہ زیادہ سے زیادہ عملہ نظام الدین آئے، اس لیے کہ جو بات ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں یہ 10% آپ کے سمجھ میں آئے گی، 90% اگر آپ بات سمجھ سکتے ہیں تو وہ نظام الدین کے ماحول میں سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے صحابہ بات کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے مدینے کے ماحول میں آتے تھے، ایسے ہی کام کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ہمارے ہاں نظام الدین جو ہے وہ سارے عالم کا مرکز ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں آ کر جتنا عملہ مطمئن ہوتا ہے وہ اتنا 10-20 مذاکروں سے مطمئن نہیں ہوتا اور جوڑ اجتماع سے مطمئن نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ ہم نے کہا کہ بھئی جماعتیں تقریباً 65 ساتھی تیار ہوئے نظام الدین کے لیے، مشورے کے لیے بھی تشکیل کری تو 16 ساتھی تیار ہو گئے، اور ویزے کی تیاری اسی دن سے شروع کر دی، لیکن ویزا تھوڑے ساتھیوں کو ملا، وہ الحمدللہ یہاں آئے ہمارے ساتھ۔ اس طرح سے جماعتیں ان کی بنائی کہ ملکوں میں جماعتیں جائیں اور جا کر وہاں بھی یہ ساری باتیں، جماعت صرف اتنا نہیں ہے کہ بس ایک مسجد یا حلقے کی سطح سے کام کر کے آئے، بلکہ ہر حلقے میں یہ سارے ساتھیوں کو جوڑ کر سارے تقاضے رکھو اور ان کی بھی نقد جماعتیں بناؤ۔ جتنے بھی یہ اجتماع ہوگا اس سے پہلے کی محنت اور اجتماع میں جتنے 4 مہینے چلنے والے ہیں، یہ صرف حبشہ کا اجتماع نہیں ہے۔ ہم نے اسے کہا یہ حبشہ کا اجتماع نہیں ہے، حبشہ تو اجتماع کا میدان ہے اور اجتماع کی جگہ ہے۔ یہ اجتماع صومالیہ کا بھی ہے، جبوتی کا بھی ہے، یوگانڈا کا بھی ہے، روانڈا برونڈی کا بھی ہے، شمالی سوڈان کا بھی ہے، اس لیے کہ حضرت جی میں نے تبلیغ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہے جو آپ کے پاس ساری دنیا کے امیر آ رہے ہیں۔ انہیں اتنی خوشی ہوتی تھی یہ بات سن کر، اور
اور کہ پوری دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک آپ کو موقع ملا ہے کہ پوری دنیا کے امیر آپ کے پاس آ رہے ہیں، اس لیے آپ کو پوری محنت کرنی ہے. ساری جو ملک آپ سے جڑے ہوئے ہیں، یہ اجتماع صرف آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ حبشہ میں ہے، حبشہ کا ہے. یہ اجتماع جبوتی کا بھی ہے، یوگانڈا کا بھی ہے، برونڈی کا بھی ہے، روانڈا کا بھی ہے، تاکہ یہ ایسی محنت کریں. تو الحمدللہ اس کی فکر. بعض ممالک والوں نے ہم سے کہا کہ مستورات کی جماعتوں کے، حضرت جی بھی ہمارے جو فرما رہے تھے حضرت، تو انہوں نے کہا کہ اتنے سال سے مستورات کی جماعتیں نہیں آئیں. مستورات کی جماعتوں کے مطالبے ہیں وہاں پہ کہ جیسے مردوں کی جماعتیں آ رہی ہیں مستورات کی، ہر ملک میں سب سے زیادہ تقاضا تھا کہ نظام الدین کی جماعت ہمیں ضرور دیں، ہمارے پاس کم ہے. صرف جبوتی میں 2 جماعتیں تھیں اور آپ کے جو ہے صومالیہ میں 1 جماعت تھی، وہ بھی واپس ہو گئی ہے. حبشہ میں 4-5 جماعتیں تھیں، لیکن ہر ملک والوں کو یہ تقاضا تھا کہ جماعتیں کم ہیں، جماعتیں اگر نظام الدین سے آئیں گی تو انشاءاللہ ہمارے ہاں کام انشاءاللہ اٹھ جائے گا. تو اللہ کا فضل ہے، سارے ملکوں میں جہاں جہاں جانا ہوا، جیسے جبوتی گئے تو پورا ملک جڑا. پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کو یہاں سے حضرت کا خط بھی گیا اور جماعت پہنچی، انہوں نے پورے ملک کو جوڑ لیا. پورے ملک کے سامنے ساری نشستیں، مقامی کام، مسورات کی اور اجتماع سے پہلے کی محنت. 10,000 جماعتوں کے عزائم کیے حبشہ والوں نے. 10,000 جماعتیں انشاءاللہ ہم اجتماع سے پہلے جتنی انہوں نے کہا کہ مسجد سے ہم 4 مہینے کی تاریخ طے کریں گے اور ہر مسجد سے جماعت نکالیں گے. ان کے پاس 3,000 مسجدیں ہیں، تو ہر مہینے ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ 3 دن میں ایک آدمی کو تیار کرو، مہینے میں 10 آدمی تیار ہو جائیں گے. تو کم سے کم اتنا کر لیں کہ مہینے میں ایک جماعت ہر مسجد سے 4 مہینے کی بنائیں. تو 4 مہینے میں 4 جماعتیں پہلے نکل جائیں گی، اور جس گھر میں 2 ہیں تو ایک آدمی پہلے نکال دیں اور ایک آدمی اجتماع سے نکال دیں. تو ابھی آپ کے پاس 4 مہینے ہیں. تو یہ ان کو حلقے والے ہر مسجد میں جا کر پرانے ساتھیوں کی تاریخیں طے کریں گے، مسجد کی تاریخ طے کر کے پرانے ساتھیوں کو اس تاریخ پہ تیار کریں گے تاکہ وہ جماعت اس مسجد سے بنے. اجتماعی کوئی تاریخ طے نہیں کریں گے، حلقے کی سطح پر، شہر کی سطح پر یا آپ کے منطقے کی سطح پر. الحمدللہ اجتماع کو لے کر وہ ہر مہینے اپنے ملک کے اعتبار سے بیٹھ رہے ہیں. صبح کے 9 بجے آتے ہیں اور عشاء تک ان کا ہر مہینے مشورہ ہو رہا ہے. اجتماع کو لے کر سارے تقاضے وہ سوچتے ہیں اور ساری جماعتوں کے ساری محنت کے تقاضے سوچتے ہیں. اب نے کہا کہ حضرت نے خصوصاً مولانا نے ہمیں کہا تھا کہ اجتماع سے پہلے جو بھی ہم سے ناراض تھے، آپ جیسے بھی ہو، پیر پکڑ کے، ٹوپی ڈال کے، جیسے بھی اس کی خوشامد کر کے اسے قریب کرو. اجتماع ماحول میں ہوتا ہے، خروج کا ماحول بھی ہو، عبادت کا ماحول بھی ہو، ذکر و تلاوت کا بھی ہو. اور عورتوں کے لیے بھی ہم نے کہا کہ اجتماع سے پہلے وہ روزے رکھیں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، گھر گھر میں اعتکاف کا ماحول بنے، 3 دن کا، 5 دن کا، ہفتے کا، 1 مہینے کا. تو الحمدللہ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ پورے ملک میں بات چلائیں گے اور اچھا ماحول بنا ہوا ہے، پورے وہ استقبال کے لیے تیار ہے. یہ تھوڑا سا اعلان فرما دیجئے میں کرتا ہوں کہ جو ساتھیوں کو تقاضا لکھوایا گیا تھا بتا دینا 2 ماہ کی جماعتوں کا یہاں سے، اور یوسف صاحب نے بتایا تھا کہ 20 اگست سے 31 اگست کے درمیان وہ جماعتیں روانہ ہوں گی. 2 مہینے 31 اگست یہ جو جماعتوں کی تاریخ مفتی شہزاد صاحب بتا رہے ہیں، سب اس میں بات کہنے کی بس یہ جو ہے مفتی شہزاد صاحب بات بتا رہے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو محفوظ کر لیں. 2 مہینے کی انشاءاللہ العظیم جماعتیں جائیں گی، جو وہاں 2 مہینے مستقل پڑھ کر محنت کریں گی. سنجیدہ ساتھی، پرانے ساتھی، کام کو لے کر چلنے والے ساتھی، جو اچھی طرح اپنے اجتماعات کرتے رہتے ہیں، ایسے فکر مند ساتھی جائیں اجتماع کے لیے کرنے کے واسطے. اور یہ نہ ذہن بنا کر جائیں کہ ہمیں افریقہ ہی جانا ہے، ہمیں حبشہ ہی جانا ہے. اپنے آپ کو حوالے کر دیں، جہاں رخ بنا دیا جائے وہاں جانے کے لیے ہم تیار ہیں. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ بڑے بڑے خرچے کی جماعتیں بنائی جائیں. آپ اجتماع کرنے جا رہے ہیں، میزبان ہے، میزبان کا خرچہ مہمان کے خرچے سے بہت زیادہ ہوتا ہے. میزبان کی ذمہ ساری اجتماع ہے. نمبر تیسری چیز جو آپ حضرات سے عرض کرنی ہے، کم سے کم 3 یا 4 دن پہلے جماعت نظام الدین آ جائے. ایسا نہیں کہ شام کا ٹکٹ ہے، ہم صبح کو آئے، ہم حبشہ کے تقاضے کے واسطے آئے، ہم جنوب افریقہ کے تقاضے کے واسطے آئے. نہیں،
3 दिन 4 दिन तक यहाँ माहौल में रहे, यहाँ से सुने कि इज्तिमा की मेहनत कैसे होती है, क्या होती है, क्या इज्तिमा की मेहनत है, उनको पूरी तरीके से मुतसमझ कर इज्तिमा की मेहनत को फिर यहाँ से जाए। बस ये दरख्वास्त है कि अक्सर सुबह ने तो वो कवाइफ नामों के साथ 12 नंबर पहुंचा दिए हैं, बाज के कुछ बाकी हैं तो वो अभी पहुंचा दें, तो रात से उनकी तरतीब बनना शुरू हो जाएगी। आपके सामने मुकम्मल जमात आ जाएगी तो आप अपनी जमात एक साथ बैठ के, क्योंकि हो सकता है जमात मखलूत बने, तो आप अपने वीज़े की सफ़र की तरतीब बना सकें। दूसरे साल की जमात में चले। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे साल की जमात ब्राज़ील, कनाडा और आसपास के मुल्कों में काम किया। 5 साथी थे। ब्राज़ील में बहुत बड़ी आबादी अरबों की है, लाखों लाख अरब है। वहाँ के उलमा जो थे और वहाँ के बड़े जिम्मेदार हज़रात जब आए देखे जमात को तो बहुत खुश हुए। बोला बहुत साल पहले सुना था उलमा की जमात आएगी और बहुत मिस्र के उलमा थे, बहुत खुश हुए वो सब हज़रात। और अरब के हालात वहाँ अजीब, दूर दराज रहते थे, लाखों लाख अरब। एक अरब ने हम लोगों के साथ वक्त लगाया, फिर इतना रोया अरब, इतना पूछा गया क्या बात है। बोले मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन सब की सब इस्लाम छोड़ चुके हैं। ये बिलाद शाम के लोग हैं, अरब के लोग हैं और इतने अच्छे लोग, लेकिन दीन न होने से उन्होंने कई महीने तक वो अजान नहीं सुन पाते, कहीं अजान नहीं, और होती भी है तो कहीं वो रेडियो टाइप की चीज़ों से अजान होती है। फिर जब जमातें पहुंची और पहले भी जमातें पहुंची हैं, उन लोगों ने कहा जहां जहां अजान नमाज आपको नजर आ रहा है, ये बरसों पहले से जो जमात निजामुद्दीन से आ रही है, ये सब उसका फैज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से नकद जमात ब्राज़ील से यहाँ आई नौजवानों की, और इस मुल्क में उनका बड़ा इकराम हुआ और फिर वापस लौट के वो 4 महीना लगा के वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसे तरस रहे थे कि आप कब आओगे, आप कब जमात भेजेंगे उलमा की हमारे पास, या अवाम की जमात। उनमें जो अरब बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे, उनको समझा के बुझा के आप बच्चों को कुरान जरा पढ़ा दे। उनमें तैयार हुए अरब, ऐसा जोश 3 दिन में आता था उनको, 10 दिन में अरबों को वो अरब ऐसा तैयार हुए। बोले मेरी गाड़ी है, मैं चलाकर 50 किलोमीटर से बच्चों को लाऊंगा मस्जिद में, कुरान पढ़ाऊंगा, दीन सिखाऊंगा, फिर वापस पहुंचा दूंगा। कोई रास्ता नहीं था इसके अलावा उनके पास। वो मौलाना साहब कहने लगे थोड़ा दीन जानते थे, अरब है तो अरबों रास्ते में हम लोग चलते थे, 15-15 किलोमीटर पैदल चलते थे, तो गाड़ी से देखते थे लोग कि ये कोई टोपी कुर्ता मामा वाले लोग हैं, तो वो गाड़ी मोड़ के आते थे और फिर मिलते थे, आप कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। वहाँ के जो आम पब्लिक है, गोरे लोग, वो इस शक्ल के लोगों को बहुत अच्छा मानते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं, फरिश्ते जैसे लोग हैं। तो अरब बहुत मुतवज्जे हुए। फिर अरबों ने कहा कि हमारी छोटी छोटी आबादियां पूरे मुल्क ब्राजील हजारों किलोमीटर में बिखरे हुए हैं, आप उनके पास चले। वो हजारों किलोमीटर के हम लोग की तश्कील करते थे। और अरब जो समझदार थे वो बहुत रोते थे। बाज अरब ने मस्जिद बनाया था, वो रोते थे, देखो हमने मस्जिद बना दिया 5th फ्लोर पे, आप आओ, लोगों से कहो नमाज पढ़े। जुमा में चंद लोग आते थे तो वो मसाइल भी पूछते थे। जो साथी वक्त लगाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्राजील के अंदर वो फ़ाल है। फिर कनाडा में भी यही रहा और आसपास मुल्कों में काम किया गया। अरब बहुत मुतवज्जे, लेकिन बहुत ज़रूरत। अरब ऐसे बन के कहते थे कि ऐ उलमाए हिंद, ऐ हिंद वालों, हमारे पास बंगले वाली मस्जिद से जमातें भेजो। सुना है आपके यहाँ से दूसरे साल की जमात मुल्कों में जा रही है, आप हमारे यहाँ भेजो। हमारे यहाँ के बच्चे नहीं जानते, हमारी नई नस्ल। एक अरब मिला तो उनसे पूछा कि कोई अलामत आपके पास इस्लाम की? वो अरब अंदर गया और पुराना संदूक खोल के कुरान लाया, बस कहा ये है मेरे पास, और कुछ भी नहीं। उसको कलमा भी नहीं आ रहा था सही से, वो अरब को। और फिर कहते थे कि हमारे नस्ल खिंजीर का गोश्त खाते हैं, नहीं पता उनको ये क्या चीज है, उनको हलाल हराम कुछ नहीं मालूम। तो जो अरब जानते हैं कुछ कुरान, अजान, नमाज, वो बहुत करीब, लेकिन उनके अंदर सलाहियत है। बातिल उनकी सलाहियतों को इस्तेमाल कर रहा है,
بہت اچھے عرب وہاں پر ہے۔ یہی حال کینیڈا میں رہا، بلاد شام کے لوگ رہے، دیگر ممالک کے رہے۔ ہر ایک کی تمنا ہے کہ بنگلے والی مسجد سے ہمارے یہاں جماعتیں آویں 5-5 مہینے کی، اور ہم لوگ کھانا بناتے بھی تھے۔ ہمارے بھوپال کی بھی ایک جماعت تھی ماشاء حفیظ صاحب کے بیٹے اقبال حفیظ صاحب کی، ان حضرات نے بھی محنت کیا۔ تمل ناڈو کی جماعت تھی، کھانا بناتے تھے، لوگوں کو کھلاتے تھے، لوگ جڑتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے کہ آپ ہمیں روٹی کھلاتے ہو، بریانی کھلاتے ہو۔ اور 15-15 20-20 کلومیٹر پیدل چل کے دشت ہوتا تھا، صبح سے شام ہو جاتی تھی، چلتے چلتے 2-4 مسلمان ملتے تھے۔ تو وہاں اتنی ضرورت ہے، اس لیے ہمارے ہر علاقہ خصوصاً علماء عموماً عوام الناس جماعتیں بنا کر ان ملکوں میں ہم بھیجیں، وہ بہت انتظار میں ہیں۔ اللہ ہمیں بھی قبول فرماوے اور آپ حضرات کو بھی قبول فرمائے۔ مولانا طلحہ صاحب تمل ناڈو۔ بھائی ماشاء اللہ یہ تیسرے سال کی جماعت تھی۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے سال کی جماعت کا وقت لگوا کے بھجوا دیا۔ ہمارے جتنے بھی دوسرے سال لگائے ہوئے علماء حضرات ہیں وہ سب عزم کریں انشاءاللہ کہ ہمیں اب تیسرے سال کے واسطے ممالک ایسے پیاسے جیسے آپ نے سنا ہے، تو ہمارے علماء حضرات اس کا بڑا اہتمام کریں۔ بڑی تعداد ہے، جس طرح الحمدللہ دوسرے سال کا ایک تسلسل شروع ہو گیا، اب وقت آ گیا ہے اس کا کہ تیسرے سال کا تسلسل ہمارے ہاں شروع ہو جائے۔ اور اہتمام سے صوبے والے کہ جو جماعتیں پہلے سے جا چکی ہیں ہمارے، اور 2 سال ان کے گزر چکے ہیں، 3 سال ان کے مقام پر گزر چکے ہیں، اب وہ ان کی تیسرے سال کی تشکیل اہتمام کے ساتھ شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام کی مختصر سی کارگزاری دوسرے سال کی، ہم 7 افراد تھے الحمدللہ، یہاں سے نکلے۔ یہاں کے ترتیب کے اعتبار سے 3 تشکیلیں ہوئی الحمدللہ، پھر یہاں سے ساؤتھ افریقہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ساؤتھ افریقہ میں کیونکہ اس وقت مفتی مسرور صاحب وادی والے ان کی جماعت بھی موجود تھی، اس سے پہلے جو یہاں سہمائی کا مشورہ تھا اس میں عبدالرشید صاحب سے ملاقات ہوئی، وہاں کے جو ذمہ دار، انہوں نے پہلے سے یہ ترتیب بنا دی تھی کہ ایک جماعت کیپ ٹاؤن سے چلے گی اور ایک جماعت یہاں سے جوہانسبرگ سے ادھر چلے گی، اور پی میں پورٹ الزبتھ میں جو اجتماع تھا ان کا، وہاں پر جماعتیں ملاقات ہوگی یا جو کچھ بھی ہے۔ جب جوہانسبرگ پہنچے ہم، وہاں کے ذمہ داروں کے سامنے حافظ یحییٰ صاحب آئے تھے اور دوسرے موجود تھے، ان کے سامنے ہم نے رکھا یہ چیز، دیکھو خرچ کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے اور جو اسفار کے اخراجات ہیں اس کے اعتبار سے آپ بے فکر رہیں، چونکہ ان کے اندر یہ بڑی فکر تھی کہ سفر کی ترتیب، چونکہ دوسرے سال کی جماعت ہے، اس کے خاطر خواہ ہم جگہیں تلاش کرنا اور طے کرنا۔ یہ بات ان کے سامنے رکھنے سے فائدہ یہ ہوا الحمدللہ جوہانسبرگ میں تقریباً 2 مہینے ہمارا وقت وہیں لگ گیا جوہانسبرگ میں، اور جوہانسبرگ میں جتنے مدارس دارالعلوم زکریا اور دیگر مدارس وہاں پر خوب محنت ہوئی، اور آزادویل دارالعلوم، آزادویل ایک مدرسہ ہے، وہاں کثرت سے وہ ویسٹرن کنٹریز کے طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ انگلش میں پڑھائی ہے، اس کی وجہ سے یو کے اور یو ایس کے بہت سارے طلباء وہاں موجود ہیں، اور چونکہ وہاں مدارس میں کوئی پروگرام کرنے کی اجازت نہیں ہے، مدرسے کے بازو ایک مسجد تھی، وہاں پر ہمارا قیام رہا، تو پھر وہ طلباء عشاء کے بعد آدھا پونا گھنٹے کے لیے جو وقفہ ملتا تھا تو وہ ملاقات کے لیے آتے تھے، تقریباً آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، کچھ مجمع 50-60 کے 7 طلباء ہیں، تو ہمارے ساتھی 3 حلقے لگا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرہ کرتے تھے، اور خاموشی کے ساتھ جیسا وہاں کام ہو رہا تھا ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہم نے ترغیب دی۔ پھر آگے کام کرتے کرتے چونکہ سفر کے سارے انتظامات ہم نے سنبھال لیا، ایک مضبوطی سے ان سے کہہ دیا تھا، اس لیے انہوں نے ایک گاڑی کر دی ہمارے ساتھ، الحمدللہ اخراجات کے ساتھ ہم حدود تک، نبیبیا، سوازی لینڈ اور اکثر جماعتیں جو پہنچ نہیں سکتی تھی وہ حدود تک لے کر گئے، وہاں اچھی محنت ہوئی تھی، کیونکہ حضرت کی آمد تاریخ طے نہیں ہوئی تھی اس وقت، لیکن خبر تو پہنچ چکی تھی کہ حضرت آنے والے ہیں،
اس کی وجہ سے حدود تک الحمدللہ محنتیں ہوئی. ڈربن میں پہنچے تو پھر وہاں پر یہ معلوم ہوا کہ دور 300 کلومیٹر ایک عالم ہے جو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہاں مرکز آئے اور پھر اس کے بعد پڑھنے کا طلب ہوا ان کے اندر. تو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بنگلور بھیجا دارالسبیل الرشاد. تو سعود کی جماعت تھی. یہ بات سن کر ہم نے ان سے درخواست کی جب وہاں عالم ہے تو ہم ملاقات کے لیے جائیں. انہوں نے کہا 300 کلومیٹر ہے, کوئی رہبر تیار نہیں ہو رہے. ہم نے کہا نہیں, رہبر کی ضرورت نہیں ہے, آپ یہ گاڑی دے دو جو راستہ جانتا ہو, اس طرح ہم خود پہنچ جاتے ہیں. تو الحمدللہ گاڑی سے گئے, ساتھی ملاقات کی, ان کے پاس بیٹھے, بات کی. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسی خبریں کہ انہوں نے ملنا جلنا بھی بند کر دیا لوگوں سے, بات سننے کے لیے بھی یہ تیار نہیں. جیسا ہی ملاقات ہوئی تھوڑی دیر بعد کے بعد انہوں نے یہ کہا, دیکھو ہمیں خبر ملی کہ مرکز بند ہے. دوسری بات ہم نے یہ بھی سنا کہ مولوی صاحب کا انتقال بھی ہو گیا. تو یہ سن کر ہمیں بڑا افسوس ہوا. تو ان سے ہم نے کہا یہ خبر آپ تک کیسی پہنچی ہے, کس نے پہنچایا ہے؟ اللہ معاف کرنا, یہی ہندوستان والوں نے پہنچایا ہے. پھر ان کے ساتھ ہم نے بیٹھا, پھر درخواست کیا آپ آؤ, خبر تو پہنچانے والے کچھ بھی پہنچا دیتے, آپ تحقیق کر لیتے, براہ راست خود چل کر دیکھ لیتے, بڑا فائدہ ہو جاتا ملک کے لیے, آپ کے لیے. پھر اس کے بعد وہاں سے واپسی ہو گئی. ایسا علماء کے اعتبار سے الحمدللہ بہت ملاقات ہوئی. مفتی اسماعیل صاحب ایک تھے وہاں برانچ چلاتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے تقریباً 1.5 گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے. آدھا گھنٹہ تو ان کی پوری بات ہم نے سنا. جہاں بھی جاتے پہلے ہم یہی کرتے تھے, جہاں 2-3 دن ملاقات کا موقع ہے, پہلا دن ہم بیٹھ کر سنتے, پورا ان سے بات سنتے, کوئی بات نہیں کرتے. ہاں تاثر ہی ہے, بہت سارے باتیں ان کے سامنے واضح ہوئی. اور چلنے سے عبدالرشید صاحب نے یہ کر دیا کہ وہاں جمعیت کے ایک عالم تھے مولانا مٹارا, تو ان کو ساتھ کر دیا. اور جمعیت کے بھی ایک ذمہ دار تھے وہ. اس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر ان کا ایک اثر رسوخ تھا. ان کا ہمارے جماعت کے ساتھ ملنا, اور خود تقریباً 3 مہینے میں 2 مہینے ہمارے ساتھ چلے وہ. اور 2 ساتھی جو ڈاکٹر وینکر جو بڑے ڈاکٹر ہیں, ان کے 2 بیٹے تھے, ان کو بھی ہمارے ساتھ کر دیا. جس کی وجہ سے جہاں بھی ملک میں جاتے الحمدللہ بہت اچھا ماحول رہا اور بہت اثر ہوا. پھر اس کے بعد وہاں سے مغرب گئے. مغرب میں حضرت کا جوڑ یہ اجتماع تھا, وہاں پر 1 مہینہ ہی کام کیے, الحمدللہ وہاں بھی اچھا رہا. پھر وہاں سے موریتانیہ گئے. موریتانیہ میں الحمدللہ جب وہاں پہنچے تو مرکز میں ہمیں ایک ہدایت دی گئی کہ ہمارے ملک ایسا ہے کہ یہاں سے بھی جماعتیں آتی ہے, یہاں سے بھی جماعتیں آتی ہے, یہ جماعتیں آتی ہے, وہ جماعتیں آتی ہے, یہ کام ایسا ہونا چاہیے. ہم نے کچھ بھی بات نہیں ہے, خاموش سنتے رہے. اور ہم ان سے یہی کہا, دیکھو روز اول جب نظام الدین بنگلے والی مسجد سے جماعت آئی یہاں موریتانیہ میں, تو اس کو آپ نے کیسا پایا؟ پھر ہم نے یہی جواب دیا, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسی طرح آپ ہماری جماعت کو پائیں گے. پھر اس کے بعد ہم نے پوچھا واپسی میں بھی, کیا آپ جو وعدہ لیے ہم سے کوئی وعدہ خلافی آپ نے پایا؟ عبد الرحمن صاحب بہت خوش ہوئے, نہیں, اس میں صرف ایک بات, ایک مسجد میں آبادی کی محنت ہوئی. محنت کے بعد وہاں کے مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ بیٹھے تھے ہمارے ساتھ, مذاکرہ ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ کہا, دیکھو یہ ساری باتیں سیرت سے ہیں اور حیات الصحابہ میں ہیں. ہمارے ساتھیوں نے حیات الصحابہ سے کچھ چیزیں نکال کر دکھائی, دیکھو یہ ہے, یہ ہے. وہ عالم نے کہا, دیکھو روزانہ تعلیم ہوتی ہے حیات الصحابہ سے, لیکن ہم نے اس نظریہ سے کبھی پڑھا ہی نہیں حیات الصحابہ. اللہ کا احسان ہے, اس مسجد سے آگے چلے گئے. وہ عالم پیچھے ہمارے ساتھ ہر 2 دن ہر 3 دن میں آتے رہے, بیٹھتے تھے. الحمدللہ بڑا فائدہ ہوا.
پھر وہاں سے قطر میں گئے. قطر میں بھی الحمدللہ عمومی ماحول بہت اچھا رہا. عرب میں بھی کام کیے اور عمومی مجمع کے اندر بھی الحمدللہ. پھر واپسی ہوئی, پھر یہاں 10 دن رکے ہدایت اور واپسی کے بعد واپس ہوئے. جزاک اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بحق قبول فرمائے. ہماری ابھی چند صوبے ایسے باقی رہ گئے, آج کارگزاری میں دیکھ رہے تھے, جہاں سے ابھی تک دوسرے سال کی کوئی جماعت نہیں آ سکی. تو یہ تو بہت اہتمام کے ساتھ وہ صوبے خاص طور سے فکر کرے جن کے یہاں سے ابھی تک جماعت نہیں جا سکی ہے, بڑے اہتمام سے تشکیل کرے. اگر کہیں 8 سال لگائے ہوئے بھی موجود ہے, یہ فوراً سب سے پہلا تقاضا یہ لے کر جائے کہ ہمیں انہیں دوسرے سال کے لیے بھیجنا ہے, انہیں دوسرے سال کے لیے روانہ کرنا. جی بس میں دوستوں ذرا سا ایک تقاضے کل جو دکھائے گئے تھے ملکوں کے, اس میں سے چند ملک رہ گئے ہیں, باقی ان کے تقاضے بھی لکھ لیں ذرا سا, ذمہ دار ساتھی نوٹ کر لیں. اور بہتر یہ ہے کہ ابھی بیٹھ کے اس کا مشورہ بھی کر لیں تاکہ رات تک یہ پرچے ہم تک پہنچ جائیں. ہاں, ایک تقاضا ہے گامبیا کا, گامبیا, گینی بساؤ, سینیگال, ان 3 ملکوں کا اجتماع 2 اگست سے 18 اگست 2 اگست سے 18 اگست گامبیا, گینی بساؤ, سینیگال. 2, 3, 4 گامبیا, 9, 10, 11 گینی بساؤ, 16, 17, 18 سینیگال. ایک تقاضا تو یہ ہے. دوسرا تقاضا ہے 5 جولائی سے 21 جولائی 5 جولائی سے 21 جولائی تنزانیہ. تنزانیہ میں بھی 3 جگہ اجتماعات ہیں. یہ 5 جولائی سے 21 جولائی تنزانیہ. تیسرا تقاضا ہے کانگو کا, 3, 4, 5 اگست 3, 4, 5 اگست کانگو کے اندر. یہ 3 تقاضے ہیں اور ان کو کوشش یہ کریں کہ ابھی مشورہ کر کے رات تک ہمیں نام دیں. 12 نمبر میں پہنچا دیں, وہاں بھائی شہاب الدین ملیں گے, وہ نہ ہو تو ہم تک پہنچا دیں, یہ تقاضے کے پرچے پہنچ جائیں. جی اس کو تو ایک بار کہہ دی بات بھائی. چلیں ساتھی بیٹھ جائیں تو مشورہ کر لیں اس کا. پہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. چلو میں کھا کے بیٹھ